پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا مکہ سے کربلا کے سفر میں قافلہ حسینی کن منزلوں سے گزرا اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ جناب مسلم کی شہادت کی دل چیر دینے والی خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، اور جب حر نے راستہ روکا تو قافلہ وفا صبر کا دامن تھامے کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی بے آب و گیا سرزمین پر آ چکا ہے۔ جلتی ریت پر خیمے گاڑ دیے گئے ہیں۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا برپا ہو چکی ہے۔ جب حر نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو سرزمین کربلا میں رکنے پر مجبور کر دیا تو اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع دی، اور وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب کوفہ کا قاصد امام حسین علیہ السلام کے پاس ابن زیاد کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا: اے حسین، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کربلا پہنچ چکے ہیں۔ امیر یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ یا تو میرے اور یزید کے حکم کو تسلیم کریں، ورنہ میں آپ کو اللہ کے حضور روانہ کر دوں۔ یہ خط نہیں، غرور کی سیاہی سے لکھا ہوا زہر آلود فرمان تھا جو حق کو چیلنج کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی خریدتے ہیں۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ امیر کے خط کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کلمہ عذاب کا مستحق ہے۔ قاصد نے پلٹ کر جواب سے آگاہ کیا، جس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ سرزمین کربلا کو لہو سے رنگین کر دے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کربلا کا ہر قطرہ خون تاریخ کی آنکھ میں آنسو بن کر محفوظ رہے گا، جو ہر دور کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ یہ وقت وہ تھا کہ ملک عجم میں یعنی ایران میں بغاوت نے سر اٹھایا تھا اور وسطیٰ کے مقام پر قبیلہ ویلم نے قبضہ جما لیا تھا۔ اس بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ یہ مہم سر کر لے تو ایران کے مشہور علاقے رے کی حکومت اسے سونپ دی جائے گی۔ رے آج کل ایران کے دارالحکومت تہران کے بالکل جنوب میں واقع ایک قدیم تاریخی شہر ہے، جو کسی دور میں ایک اہم، آزاد اور بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ فوج ایران جانے کے لیے باہر نکل بھی چکی اور عمر بن سعد اس فوج کو ساتھ لیے کوفہ کے باہر مقام حمام عین پر خیمہ زن تھا اور ایران کی جانب روانگی کے لیے تیار تھا۔ لیکن عین اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر اور ان سے متعلق نیا حکم ابن زیاد کی جانب سے آیا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے خلاف مہم انجام دے، پھر ایران جائے۔ انکار کی صورت میں رے کی گورنری سے ہٹانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ عمر بن سعد تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا، ہر کسی نے اسے روکا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے انجام پر سوچنے کو کہا، لیکن دنیا کی وقتی دل فریبی، رے کی گورنری، مال و منصب کا لالچ، سب کچھ اس پر حاوی ہو گیا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں اس کے نام کو سیاہ کر گیا اور قیامت تک اس کے ہاتھوں پر ناحق خون کے دھبے رہیں گے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں قیام کے دوسرے روز یعنی 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ سرزمین کربلا میں داخل ہوا۔ حر کی قیادت میں 1000 کا دستہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ یوں دشمن کی مجموعی فوج 5000 تک جا پہنچی۔ ابن سعد نے کربلا پہنچنے کے بعد حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ سب سے پہلے عذر بن قیس احمسی سے کہا، جاؤ حسین سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سفر کیوں اختیار کیا ہے۔ وہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو
خط لکھنے والوں میں شامل تھا، اس لیے اس نے معذرت کی۔ دوسرے سرداروں نے بھی اسی بنیاد پر معذرت کی۔ ان میں سے کثیر بن عبداللہ جو کہ ایک سخت مزاج اور بے ادب شخص تھا، وہ گیا، لیکن لہجے کی سختی اور مزاج کی کرختگی کی وجہ سے امام سے ملے بغیر اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد ابن سعد نے قرہ بن قیس نظامی کو بھیجا۔ قرہ کے پوچھنے پر امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، لیکن اگر تم میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں پلٹ جاؤں گا۔ کربلا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ابن سعد نے ایک تفصیلی خط ابن زیاد کو روانہ کیا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر تکبرانہ انداز میں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: اب جبکہ ہمارا جال بچ چکا ہے، حسین علیہ السلام ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اب ہرگز چھٹکارا نہیں ملے گا۔ پھر اس نے ابن سعد کو ایک غرور بھرا جواب لکھا: تمہارا خط پہنچا، میں نے وہ سب سمجھ لیا جس کا تذکرہ تم نے کیا ہے۔ حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ اور ان کے سارے ساتھی یزید کی بیعت کریں، جب وہ لوگ بیعت کر لیں تو پھر ہم جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر ابن سعد بے اختیار بول اٹھا: میں بخوبی سمجھ گیا ہوں کہ ابن زیاد کسی صلح یا امن کا خواہاں نہیں، مطلب وہ صرف خون چاہتا ہے۔ ابن زیاد نے محرم کی 4 تاریخ کو لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کروایا، انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ کربلا میں اب 5000 سپاہی تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی مختصر جماعت کے لیے ظاہری حیثیت میں اتنا لشکر بہت تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کی خاندانی شجاعت اور ان کی سچائی کی طاقت کا ابن زیاد کے دل پر اتنا روب تھا کہ وہ فوج کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو بھی کم سمجھتا رہا۔ چنانچہ حسین بن تمیم کوتوال شہر کوفہ کی سرداری میں قادسیہ کے ناکے پر جو باقی 3000 اور بعض روایات کے مطابق 4000 فوجی تھے، وہ پوری کی پوری کربلا کی طرف فوج منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا گیا اور ابن زیاد خود کوفہ سے باہر نکل کر تخلیہ میں جو کربلا کے رستے پر تھا آ کر خیمہ زن ہو گیا تاکہ اپنے سامنے افواج کا معائنہ کر کے کربلا کی جانب روانہ کرے۔ بڑے بڑے سرداران کوفہ کو مامور کیا گیا کہ وہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ کربلا روانہ ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کثیر فوج کے ساتھ روانہ ہوتا تھا، ان میں سے کسی ایک کا کوئی عذر بھی سنا نہیں جاتا تھا۔ بعض اشخاص ایسے تھے کہ ابن زیاد کو اپنی صورت دکھا کر پھر کوفہ واپس پلٹ جاتے۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو کچھ سواروں کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ ایک ایسا ہی شخص پکڑا گیا جسے ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ اس واقعے سے تمام لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور سب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے نکل کھڑے۔ شمر کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا، ابن رکاب کلبی کو 2000 کے ساتھ، مصائب ماری 3000 کے ساتھ، نصر بن حربہ 2000 کے ساتھ روانہ ہوا۔ اب مورخین کے اعداد و شمار کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یزیدی لشکر 20,000 تھا یا 30,000، 35,000 تھا یا 1 لاکھ۔ حقیقت یہی ہے کہ کوفہ کی ساری طاقت، سارا عسکری زور کربلا میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کربلا کی سرزمین فوجوں کی کثرت سے گویا موجیں مارنے لگی۔ روایات کے مطابق یہ لشکر ایک ساتھ نہیں پہنچے بلکہ قافلے یک کے بعد دیگرے کربلا آتے رہے۔ ہر نیا لشکر ظلم کی تپش اور فضا کی گھٹن میں اضافہ کرتا گیا، یہاں تک کہ خیمہ گاہ حسین علیہ السلام کے اطراف تلواروں کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب اگر امام حسین علیہ السلام کے قافلے اور ان کے وفادار اصحاب کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو کوفہ میں وہ لوگ جو امام علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے تھے یا آپ علیہ السلام کی نصرت کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد کو پہلے ہی پابند سلاسل کر لیا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص کوفہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف آنا چاہتا تو اسے تخلیہ میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، جہاں ابن زیاد نے اپنا کیمپ قائم کیا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی دوسرے رستے سے آنے کی کوشش کرتا تو قادسیہ، خفان،
قطقطانہ، لال اور دیگر مقامات پر اسے روک کر قید کر دیا جاتا۔ ان تمام رکاوٹوں، خطرات، ناکہ بندیوں اور دھمکیوں کے باوجود کوفہ کے سچے محبان حسین اور فدایان وفا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر چھپتے چھپاتے غیر معروف اور پرخطر رستوں سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے اور اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ بھی کوفہ سے چھپ کر نکلے، دشمن کی نگاہوں سے بچتے بچاتے کربلا کے سمت رواں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر 6 محرم کو کربلا پہنچے۔ جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا، امام مظلوم کے دل کو سکون پہنچا۔ اصحاب امام نے بھی حبیب کو خوش آمدید کہا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کربلا کے خشک صحراؤں میں وفا کی بارش برس گئی۔ امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اقربا، حتیٰ کہ معصوم بچوں پر بھی پانی بند کرنے کا حکم دوسری محرم ہی کو صادر ہو چکا تھا، جب ابن زیاد نے حر سے کہا تھا کہ حسین علیہ السلام سے سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کر دو جہاں پانی نہ ہو۔ ممکن ہے حر اپنی ذات سے کوئی سختی نہ کرتا ہو، مگر وہ حکومت وقت کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ تھا، اور ویسے بھی یہ بات صرف چند دنوں کی تھی۔ اس کے بعد عمر بن سعد کربلا پہنچ گیا، مزید فوجیں آ گئیں اور حر کی حیثیت ثانوی رہ گئی، نہ اس کی آواز کی کوئی وقت رہی نہ اختیار۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے پانی تک پہنچنا بھی ایک خطرناک مہم بن جاتا تھا۔ ہر مرتبہ پانی لانا ایک کشمکش، ایک جنگ سے کم نہ تھا۔ ایسا صرف اسی وقت کیا جاتا جب بچوں کی پیاس حد سے بڑھ جاتی یا پوری جماعت پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتی۔ روایات میں ہے کہ کئی مرتبہ اصحاب حسین علیہ السلام نے دشمن سے مسلح جھڑپ کے بعد پانی حاصل کیا۔ 7 محرم وہ خاص تاریخ ہے جب ابن زیاد کا دوسرا سخت ترین حکم عمر بن سعد کو موصول ہوا، جس کا مضمون تھا حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی انہیں نہ پہنچنے پائے۔ عمر بن سعد نے فوراً حکم کی تعمیل میں عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ نہر پر مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ خیام حسینی کی طرف ایک قطرہ بھی نہ جا سکے۔ لگتا تھا کہ یزیدی لشکر یہ گمان کیے بیٹھا تھا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بلکہ پیاس کی شدت ہی کاروان حسین علیہ السلام کو جھکانے یا ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن وہ بھول گئے کہ یہ قافلہ راہ حق کے وہ سیراب مسافر تھے جن کے حوصلے پانی کے محتاج نہ تھے۔ صحرائے کربلا کی پیاس پانی سے نہیں، خون سے بجھنے والی تھی، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دل تھام کر سنیے گا، یہ کربلا ہے، داستان کربلا ہے، جہاں ہر قدم پر صبر کی انتہا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیے جب شمر کربلا پہنچا تو ابن سعد کو کیا پیغام دیا، شب عاشورہ قافلہ حسینی پر کیسی کیفیت طاری تھی، روز عاشور کیسے تعداد پہ کم مگر حوصلے میں بلند حسینی جوانوں نے یزیدی فوج کو چٹان کی طرح رو کے رکھا، کس طرح اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنی جانیں نچھاور کر کے وفا، قربانی اور صبر کی لازوال مثالیں قائم کی۔